میں ہوں آپ کا میزبان سمی خان۔ ناظرین، آج ہماری اس نشریات کا عنوان بھی یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت، اور اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، علماء کرام سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں علماء کرام کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے بھائی مفتی اسحاق مدنی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک اور بہت ہی پیارے بھائی علامہ فضل سبحان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے بہت ہی پیارے معزز بھائی پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے پاس ایک اور اسکالر ہیں پروفیسر صدام حسین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ جی پروفیسر صدام حسین صاحب، میں چاہوں گا اسی گفتگو کو آپ آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو ہمارے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے کہ جب کہ گواہی وہ ہو جو کہ دشمن اور کافر گواہی دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی، ان کے صادق اور امین ہونے کی گواہی کفار قریش نے دی اور ان کے دشمنوں نے دی۔ تو میں تھوڑا سا اس مختصر وقت میں کرونالوجیکل آرڈر سے تھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جتنا وقت ہو سکا واقعات بیان کروں گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے تھے تو آپ ملک شام کے سفر پہ گئے ابو طالب کے ساتھ۔ تو ایک بحیرہ راہب تھا جنہوں نے آپ کو دیکھ کر ہی بول دیا کہ یہ سچا نبی ہے، اور پھر آپ کی کمر مبارک پر نبوت کا وہ مہر دیکھی اور کہا کہ یہ سچا نبی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تجارتی قافلہ ملک شام لے گئے، تو آپ کی صداقت اور امانت سے وہ اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اتنا زیادہ منافع دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امانت کی پاسداری کی جو ان کو تجارتی قافلہ دیا گیا۔ تو آپ ان سے اتنی قدر متاثر ہوئیں کہ آپ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام قبول کیا۔ جب ان کی 35 سال عمر ہوئی تو یہ حجر اسود کا تنازع ہوا کہ اس کو نصب کرنے کا، ہر کوئی قبائل کا سردار کہتا کہ میں اس کو نصب کروں۔ تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جو شخص باب بنی شیبہ سے فجر کے ٹائم میں جو شخص داخل ہوگا وہی یہ فیصلہ کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عظیم فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ سب قبیلے کے سردار اکٹھے ہو جائیں اور سب ایک چادر لے لیں اور سب ایک سردار ایک ایک اس میں ہاتھ پکڑ لے، اس سے سب راضی بھی ہو گئے۔ اور پھر جب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے تو سب نے یہ گواہی دی کہ حاذا الامین، حاذا محمد، یہ امین ہے، امانت دار ہے، اس کے فیصلے ہمیں قبول ہیں۔ ہجرت مدینہ کر لی تو یہودیوں نے آپ کو اپنا حاکم مانا۔ کیوں مانا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت سے وہ اتنا متاثر تھے کہ یہودی بھی آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا مان رہے ہیں اور مدینے کا حاکم مان رہے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی، تو وہ صلح کا مطلب ہوتا ہے ٹریٹی آف حدیبیہ، یعنی ایک معاہدہ ہوا کہ آپ بھی امن کی پاسداری کریں گے، ہم بھی امن کی پاسداری کریں گے۔ تو وہ امن کی پاسداری کا عہد جو انہوں نے توڑا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا دین لہ لمن لا امانت لہ ولا دین لہ لمن لا عہد لہ، کہ جس شخص کا دین نہیں ہے جو امانت کا پاسدار نہ ہو، اور اس شخص کا دین نہیں ہے جو عہد کا پاسدار نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں لیکن وقت مختصر ہے، اسی بات پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ بس ایک آخری جملہ بول دوں کہ یہ جو ہم سیرت کے واقعات پڑھتے ہیں، اس کا یہ مقصد نہیں بس ہم ایک زبان سے پڑھیں اور بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کریں اپنی زندگی میں، اور اسی سے ہم بھی امانت دار بن جائیں، ہم بھی صادق اور امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہم بھی اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ان جیسا تو نہیں ہو سکتے لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہم پہ فرض ہے۔ بے شک۔ جی صدام صاحب۔ جی میں جس پہلو پہ بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مزاح میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، اور مفتی سبحان صاحب نے احادیث تو بیان کر دی ہیں، تو اب میں اس کی ریپیٹیشن نہ ہو تو اس لیے میں کچھ واقعات بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیں کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا، یوں نہیں فرمایا کہ آپ جنت میں نہیں جائیں گی، دیکھیے ادھر بھی مزہ تھا۔ تو ہمارے لیے یہی نصیحت ہے کہ ہمارے جو کامیڈین شوز ہیں، اور ویسے بھی ہم جب جھوٹ بولتے ہیں پھر بولتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، پھر وہ ہوتا جھوٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جاتے، یوں نہیں فرمایا آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کر جنت میں جائے گا۔
اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہمیں سیرت سے ملتے ہیں، تو اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ ایک آخری حدیث بتا دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، کہ تم سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور نیکی ہے جنت کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، تو جھوٹ ہے برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور برائی ہے دوزخ کی طرف دعوت دیتی ہے۔ تو آخری بات یہی کہوں گا کہ امانت اور صداقت کی پیروی کرنی چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی لائف میں ہمیں سچ بولنا چاہیے، اور جو ہمیں امانت دی جائے اس میں خیانت سے بچیں۔